بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس دوسرے لائیو سیشن میں جو میرے مہمان بن رہے ہیں، گزشتہ 12 سالوں سے تحریک منہاج القرآن مرکزی سیکریٹریٹ لاہور پر نظامت تربیت میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر اپنی خدمات سر انجام دینے والی عظیم المرتبت شخصیت، ہزاروں طلباء کو، رفقاء کو، کارکنان کو، لاکھوں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کی حقیقی فکر سے آگہی فراہم کرنے والے میری مراد علامہ محمد منہاج الدین قادری صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سر، میں آپ سے تحریک منہاج القرآن کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے، تحریکی فکر کے حوالے سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ پہلا سوال سر، عصر حاضر میں دینی تحریکوں کے حوالے سے بہت ساری تحریکیں موجود ہیں جو دینی فکر پر اپنے نظریات کو استوار کیے ہوئے ہیں۔ اس پرفتن زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک منہاج القرآن کی انفرادیت کیا ہے جو اسے دیگر تنظیمات سے، تحریکوں سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ محمد مہتاب اظہر راجپوت صاحب، بہت اچھا آپ نے اور جامع سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے اب تحریک منہاج القرآن کی انفرادیت کئی اعتبارات سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جس پہلو پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں آپ اگر دینی جماعتوں یا دینی تنظیموں اور تحریکوں کا مطالعہ کریں تو اکثر جماعتیں ایسی ہیں جہاں پہ ان کے مقاصد یا منشور وہ واضح نہیں ہیں، اور جہاں کہیں مقاصد یا منشور دینی جماعتوں کے ملتے ہیں، آپ اگر ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے تو مقاصد اور ان کے منشور اور ایکٹیویٹیز میں آپ کو مماثلت کم نظر آئے گی، بہت زیادہ فرق نظر آئے گا۔ اب تحریک منہاج القرآن کی انفرادیت میں اس کے فکری اعتبارات سے، نظریاتی حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، علمی حوالے سے مختلف جہتیں ہیں اس تحریک کی انفرادیت کو بیان کرنے کی، لیکن سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ تحریک کا سنگ بنیاد رکھنے سے بھی پہلے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ نے اس تحریک کے مقاصد کو واضح کیا تھا کہ یہ تحریک میں کن مقاصد کے پیش نظر بنانے جا رہا ہوں، تو وہ مقاصد آج بھی واضح ہیں اور متعین ہیں۔ دعوت و تبلیغ حق ہو، اصلاح احوال امت ہو، تجدید و احیاء دین ہو، ترویج و اشاعت اسلام ہو، امت میں اتحاد و یگانگت ہو، بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کا پہلو ہو، یا انسداد دہشت گردی اور امن کا فروغ۔ یہ مختلف مقاصد ہیں جو اس تحریک نے اول دن سے ہی ان مقاصد کے پیش نظر جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی خدمات ہیں، وہ ان مقاصد کے دائرے میں رہ کر وہ تحریک نے سر انجام دی ہیں، اور یہی اس تحریک کی سب سے بڑی انفرادیت بھی ہے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ کہ تحریک منہاج القرآن انفرادیت کے اعتبار سے تو ان شعبوں پر کام کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات اور مقاصد کے پیش نظر تحریک منہاج القرآن کی خدمات کیا ہیں جس سے معاشرہ مستفید ہو رہا ہے؟ اب یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے، تحریک منہاج القرآن کی خدمات میں سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو اور بالخصوص ہر مسلمان کو، ہر عمر کے مسلمان کو اس تحریک نے دین کی خدمت کا موقع بھی فراہم کیا ہے اور ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کیا ہے۔ اگر کوئی چھوٹے بچے ہیں، بچپنا ہے کسی کا، وہ بچپنے کی عمر ہے، تو اس کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ کے ایگز ڈپارٹمنٹ کے تحت وہ ایک خدمت کا موقع ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ پورا ایک فورم موجود ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ کے لیے دین کی خدمت کا موقع وہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایج سے آگے ہے، اس سے بڑا ہے، اس کے لیے منہاج یوتھ لیگ کا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اس فورم کے ذریعے دین اسلام کی، انسانیت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون ہے، لیڈیز ہے، اس کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ کا فورم ہے جہاں پہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ دین کی، اسلام کی، مسلمانوں کی اور انسانیت کی خدمت کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی علماء کونسل میں سے ہے، کوئی عالم دین ہے، مفتیان کرام ہیں، مختلف مدارس کے، جامعات کے وہ
وہ نائب ناظمین اعلیٰ ہیں یا دیگر ان کے عہدیداران ہیں، تو علماء اور مشائخ کے لیے منہاج القرآن علماء کونسل کا ایک فورم موجود ہے۔ اسی طرح تحریک منہاج القرآن جو مدر باڈی بھی ہے، جو ان سارے فورمز کے اوپر نگرانی بھی کر رہے، وہ پلیٹ فارم بھی موجود ہے۔ وکلاء کے لیے الگ تحریک منہاج القرآن نے عوامی لائر موومنٹ کے نام سے ایک فورم بنایا جہاں پہ وکلاء اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ مختلف فورمز ہیں، وہ مختلف مواقع ہیں ہر طبقہ ہے زندگی کے فرد کے لیے، جہاں پہ لوگ تحریک منہاج القرآن کو جوائن کر کے اپنی اپنی ایج، اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اور اگر کوئی سیاسی مزاج کا ہے اس کے لیے پاکستان عوامی تحریک کا فورم موجود ہے۔ ہر شخص کے لیے دین کی خدمت کا موقع بھی ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم بھی دیا گیا کہ وہ دین کی خدمت وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی تحریک منہاج القرآن نے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مکمل علم مہیا کر رکھا ہے۔ بالکل اس کا ایسا ہی، کسی بھی عمر سے، کسی بھی مکتب سے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو تو اس کے لیے منہاج القرآن کے مختلف پلیٹ فارمز اپنا خصوصی کردار ادا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سر، ہمارے یہاں معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھانت بھانت کے فتوے ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی فکر ہیں، آراء ہیں، اور لوگ منہاج القرآن کے مختلف آئیڈیاز پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ جو فکر منہاج القرآن کی ہے اس کی فکر پر اشکالات بھی اٹھائی جاتی ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ان سوالات کے جوابات چاہیے اور ان کا مدلل حل چاہیے تو اس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسی فکر جو آپ نے متعارف کروائی ہو کہ جو ہمارے ناظرین تک یا ہمیں سننے والوں تک نہ پہنچی ہو، تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے پاس میں وہ بھی واضح کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے مختلف ٹریننگ کیمپس وہ ملک بھر میں ہوتے رہتے ہیں، اور آن لائن وہ بیرونی دنیا کی تنظیمات رفقا کے لیے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو مختلف نوعیت کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم کیمپس کے ذریعے، ٹریننگ سیشن کے ذریعے، ورکشاپس کے ذریعے وہ ان کے جوابات دیتے بھی رہتے ہیں، اور فزیکلی اپیرنس کے تھرو آپ ان کے سوالات کا جواب بالکل ایسے۔ اور اسی طرح جو ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، منہاج انٹرنیٹ بیورو، انہوں نے مکمل اس حوالے سے ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی ہوئی ہے، minhaj.org/اردو بھی ہے /انگلش بھی ہے، minhaj.org/اردو بھی ہے اور /انگلش بھی ہے۔ یہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے، اس میں جتنے ممکنہ اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، وہ سوالات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے جوابات وہ میں یا کوئی اور دے تو وہ جوابات یقیناً اور نوعیت کے ہوں گے، لیکن ان سارے سوالات کے، اعتراضات کے جواب وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم ان کی اپنی زبان سے ہیں۔ تو جتنے سوالات ہیں وہ خوابوں کے حوالے سے ہے، وہ دھرنوں کے حوالے سے ہے، انقلاب مارچ کے حوالے سے ہے، سیاست میں آنا، سیاست سے جانا، وہ ملک سے باہر رہنا، وہ دوہری شہریت رکھنا، یہ سارے جتنے سوالات ہیں ان کے تمام کے جوابات وہ ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں اور ریٹن فارم میں بھی موجود ہیں۔ وہ سارے سوالات اگر کوئی ان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ تفصیل سے وہاں سے وہ سوالات بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے جوابات بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور خدمات کے حوالے سے ایک اہم پہلو پہ میں آپ کے سامنے یہ بھی بات ضروری سمجھتا ہوں، خدمات کے حوالے سے یہاں پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں مرکز منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی سیکٹریٹ لاہور 365 ماڈل ٹاؤن میں، یہاں پہ 6 تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے مختلف فورمز ہیں جہاں پہ مختلف طبقہ ہے زندگی کے افراد وہ آتے ہیں اپنی اپنی خدمات دینے کے لیے، ان پلیٹ فارم کو وہ وزٹ کرتے ہیں اور جوائن بھی کرتے ہیں اور ان کا عملی حصہ بھی بنتے ہیں۔ اسی طرح مرکز منہاج القرآن انٹرنیشنل میں 25 مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو نظامت کا نام دیا جاتا ہے، جیسے نظامت تربیت ہے، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ، نظامت دعوت ہے، نظامت تعمیرات ہے، نظامت ویلفیئر ہے، مختلف نظامتیں ہیں، نظامت امور خارجہ ہے، نظامت تنظیمات ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ہر نظامت کا، ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا کام ہے، اپنا انفرادی ان کا ورک ہوتا ہے، وہ اس انداز سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح خدمات کے حوالے سے بہت سے گوشے ہیں تحریک منہاج القرآن نے جن جن پہلوؤں میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن 3 جو میجر گوشے ہیں یا جو خدمات کی نوعیت ہے، اس میں سب سے پہلی خدمت کی نوعیت ہے وہ ہے تقریری خدمات، کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ، ان کے صاحبزادگان محترم المقام ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، محترم المقام ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، یہ مختلف ان کی خطابات جو ہیں، اور شیخ الاسلام دامت برکاتہم عالیہ، ہمارے علم میں ہونا چاہیے
کہ تقریباً 6800 مختلف موضوعات ہیں جن پر شیخ الاسلام صاحب کی سپیچز موجود ہیں. تو یہ خدمات کی ایک پہلی جہت ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی ٹاپک پر یا دو ٹاپکس پر وہ خطابات زیادہ کر دے. ٹھیک ہے، وہ ٹاپک ایک ہی ہے، بھلے خطابات 10 ہو جائیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ تقریباً 6800 مختلف عنوانات ہیں، ان پہ آگے شیخ الاسلام صاحب کی خطابات موجود ہیں. دوسری خدمت کی نوعیت جو اہم ترین اور بہت جامع ہے وہ آپ کی کتب ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تحریری جو خدمات ہیں، اور 1200 کے قریب مختلف مسودات ہیں جو شیخ الاسلام دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے مکمل ہو چکے ہیں، اور جن میں سے 630 کے قریب کتابیں وہ پرنٹڈ فارم میں وہ لوگوں کے پاس موجود ہیں. یہ خدمت کی دوسری نوعیت ہے. اور تیسری اہم ترین نوعیت جو خدمت کی ہے وہ ہے تنظیمی خدمات، کہ تحریک منہاج القرآن جیسے پاکستان میں ڈسٹرکٹ لیول ہو، پی پی یا تحصیل لیول ہو، یو سی اور یونٹ لیول ہو، جس طرح پاکستان میں پورے ملک میں ایک تنظیمات کا جال بچھا ہوا ہے تحریک منہاج القرآن اور تمام فورمز کا، اسی طرح بیرونی دنیا میں 90 کے قریب مختلف ممالک ہیں جہاں پہ تحریک منہاج القرآن کا تنظیمی جو کام ہے وہ جاری و ساری ہے. اور اوورال اگر ملا لیں تو وہ 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں پہ تنظیمی اور دعوتی نوعیت کے کام وہ جاری ہیں. تو یہ 3 بہت بڑی خدمات ہیں. اس کے علاوہ فلاحی خدمات کہہ رہے ہیں، ویلفیئر کی خدمات کہہ رہے ہیں، باقی امت میں اتحاد کے حوالے سے، اور بالخصوص جو فروغ امن کے حوالے سے شیخ الاسلام کی خدمات ایک پوری دنیا میں پہچان بنی. وہ یو این او کا پلیٹ فارم ہو، وہ او آئی سی کا پلیٹ فارم ہو، وہ دنیا بھر کی مختلف یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، تعلیمی ادارہ جات ہوں، مختلف ممالک کے دفاعی ادارے ہوں، پاکستان کے مختلف ادارے ہوں، ہر طبقے کو شیخ الاسلام نے فروغ امن کے حوالے سے اور بالخصوص انسداد دہشت گردی کے حوالے سے نہ صرف رہنمائی فراہم کی ہے بلکہ پوری انسانیت کو اس حوالے سے اسلام کا بہت کلیئر موقف بھی پیش کیا ہے. سر یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے جو ابھی تک کامنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، سلام محبت پیش کر رہے ہیں، پہلے تو میں چاہوں گا آپ ان کو ان کے سلام محبت کا جواب بھی. جی، جو مرد و خواتین، جو احباب بھی پاکستان سے یا دنیا کے کسی حصے سے بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں، پاکستان میں مختلف اضلاع سے، مختلف صوبہ جات سے جو لوگ شریک ہیں، میں سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور سب نے جنہوں نے سلام کیا ہے میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ ان کی بڑی محبت ہے کہ ناظرین ہمارے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور ہمارے اس لائیو سیشن کا حصہ بنتے ہیں. میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے لائیو سیشن کو جس حد تک پاسبل ہو سکے علمی اعتبار سے اپنے فہم اور ادراک میں اضافے کا باعث بنائیں. تو میں اسی لیے ایسی شخصیات کے جن کا تعلق فیلڈ کے ساتھ ہے، وہ دین متین کی، ملک پاکستان کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، انہیں شامل کرتا ہوں تاکہ ہمارے اس سیشن کو دنیا اور آخرت میں ہم خیر کا باعث بنا سکیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بالخصوص شفقت اور محبت فرمائی اور منہاج القرآن کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے، تحریکی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور تحریک منہاج القرآن جو پوری دنیا میں اپنا کام کر رہی ہے یونیک انداز میں، اس مشن کے فروغ کے حوالے سے جو آپ نے باتیں بتائی، یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں علمی اعتبار سے اضافے کا باعث ہیں. اور دنیا میں ایسے معاملات جو تحریکوں کے حوالے سے انفرادیت کا حامل ہوں، آپ نے یقیناً ان نکات پر ہمارے لیے جو فکری اور آئیڈیالوجیکل جو باتیں ہمیں بتائی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، اور ان ناظرین کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی محبت کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین میں آپ دیکھ لیں کسی نے کوئی سوال پوچھا ہو، کسی نے کوئی. اچھا، میں آخر میں جو دوست آپ سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی سوال ہو ان کا تو وہ بھی ضرور اپنی اس لائیو سیشن میں کامنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچائیں. میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کو بھی ایڈریس کروں اور سر اس کا جواب دیں، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. جی، جیسے محمد جاوید صاحب. جی ماشاءاللہ، خادم حسین صاحب، محمد حبیب صاحب، جنگی سیٹھ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھی، اسی طرح پیرزادہ سید حسین اسیر صاحب ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو شاہ صاحب سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو. طاہر حسین صاحب ہے ماشاءاللہ، آپ کو بھی اللہ رب العزت سلامت رکھے. فقیر محمد جاوید صاحب ہے ماشاءاللہ،
بہت محبت کرنے والے ساتھی ہیں. اسی طرح فرید احمد صاحب بہت محبت والے ساتھی ہیں. اور زاہد حمید صاحب ماشاءاللہ وہ مہتاب بھائی کو بھی خصوصی کاوشوں پہ سلام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا. اسی طرح باسط مصطفیٰ بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت محبت کرنے والے ساتھی ہیں. نعیم ہاشمی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ہاشمی صاحب بہت محبت کرنے والے ساتھی ہیں ہمارے. اسی طرح زبیر القادری صاحب ہیں اسلام آباد سے، بہت محبت والے ساتھی ہیں ماشاءاللہ. غلام مصطفیٰ صاحب ہیں. راہل حسین صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. محمد اعجاز رضوی صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی بہت محبت کرنے والے ساتھی ہیں. حکیم الیاس صاحب ماشاءاللہ، حکیم صاحب آپ کا بھی اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا بہت شکریہ. آپ کی شفقتیں اور محبتیں ہیں کہ ہم یقیناً ان کی وجہ محبت کے سبب ہم ان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بیرونی دنیا کے حوالے سے کسی ساتھی نے پوچھا ہے، جو شیخ الاسلام صاحب کی جو بیرونی دنیا کی مصروفیات ہوتی ہیں وہ یقیناً اگر ہم منہاج القرآن کے جو آفیشل فیس بک پیجز ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ، آپ کا اپنا آفیشل فیس بک جو پیج ہے، اس کو منہاج ٹی وی کو اگر ہم وہ وزٹ کرتے رہیں، اسی طرح چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، اسی طرح صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل محترم صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ان کے فیس بک پیجز کو اگر ہم دیکھتے جائیں گے تو ہمیں جو بیرونی دنیا ان کی مصروفیات ہیں ان کے بارے میں بہت تفصیل سے وہ مکمل ان کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. محترم المقام صاحبزادہ حماد مصطفیٰ المدنی، ان کا فیس بک پیج جو ہے اس کے حوالے سے ان کا ریسنٹلی جو دورہ یورپ بہت کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا. تو یہ مختلف ایکٹیویٹیز ان کے فیس بک آفیشل جو پیجز ہیں وہاں سے ہمیں ملتی رہیں گی. اور اس وقت الحمدللہ پورے یورپ کے اندر بالخصوص، اور اسی طرح یو ایس او ہو یا عرب ممالک ہوں یا دیگر مختلف کنٹریز ہیں، الحمدللہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کا کام ایک دن بھی رکا نہیں ہے، ہمیشہ ہر اگلے دن آگے بڑھتا ہے الحمدللہ. کئی کنالوں پر مشتمل وہ منہاج القرآن نے اراضی خریدی ہے، وہاں پہ اسلامک سینٹرز وہ تعمیر ہو چکے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور کئی جگہوں پہ تعمیر مکمل ہو چکی ہے. وہاں پہ اب عملاً وہ کلاسز ہو رہی ہیں، دین کی خدمت کے حوالے سے مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، اور کئی ممالک میں سینٹرز ابھی وہ زیر تعمیر بھی ہیں. کئی ممالک میں ایک سے زائد سینٹرز بھی موجود ہیں. تو اس کے لیے پوری ہماری ڈائریکٹوریٹ آف فارن افیئر منہاج القرآن پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، نظامت امور خارجہ، اس کے اندر بھی مکمل تفصیلات، اگر کبھی آپ مرکز پہ تشریف لائیں تو وزٹ کے ذریعے ان کے ذریعے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں. تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی آپ صرف پاکستان یا بر صغیر پاک و ہند کے لیے وہ اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے، یا بالخصوص اس خطے کے مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر رہے، آپ پوری اسلامی دنیا اور بالخصوص پوری اسلامی دنیا اور بالعموم پوری انسانیت اور کائنات کے لیے دین اسلام کے پیغام کو پہنچا بھی رہے ہیں، اور دین اسلام کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں، دین اسلام کی جو تعلیمات وہ لوگوں تک پہنچانے کا عظیم فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں. غلام مرتضیٰ علوی صاحب نے سلام بھیجا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ مدثر نصور نوری صاحب ماشاءاللہ عظیم مذہبی اسکالر، آپ کا بھی بہت شکریہ. سر محمد آصف جلیل بھائی نے بھی سلام. محمد آصف جلیل صاحب ماشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آستانہ عالیہ گنگول شریف کی یاد آتی ہے. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. صفدر اقبال صاحب سلام. صفدر اقبال صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ سب ساتھیوں کا. فیضان علی بھائی ہیں ماشاءاللہ. محمد حمزہ عباسی صاحب اور بہت سارے دوست ہیں. اعجاز احمد بھائی ماشاءاللہ. تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں سر، اس کی ضرورت و افادیت کے حوالے سے آپ کو پیغام محبت دے رہے ہیں. بہت شکریہ اعجاز بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ. بس یہ علامہ مہتاب اظہر راجپوت صاحب نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، مختلف عنوانات کے تحت مختلف مہمانوں کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ یہ لائیو سیشن کرتے ہیں.
اس کے بہت سے فوائد بھی ہوتے ہیں، یقیناً لوگوں کو اسپیسیفک جس موضوع پہ یہ سیشن رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی بہت سی رہنمائی ملتی ہے، اور جب اوورآل ان کے سیشنز کو ہم کنکلیوڈ کریں گے تو یقیناً کئی موضوعات پر ان کا سیشن وہ ہمارے لیے فروٹفل بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک مہتاب بھائی آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ سیشن ختم کرنے سے پہلے آپ تمام دوست احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک، اور جو ہمیں دیکھیں گے اور ان کے ذریعے یہ پیغام جہاں تک دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب سامعین اور ناظرین کے لیے منہاج القرآن مرکز کا جو وزٹ ہے اس بارے میں کوئی یعنی بات کریں سر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جہاں بھی جو دنیا ہم نے دیکھی ہے، جو نظارہ ہم نے دیکھا ہے، جو فروٹفل آپ نے ورڈ یوز کیا، تو جو ثمرات ہم جس کا ذائقہ چکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو لوگ دیکھنے اور سننے والے ہیں، جنہوں نے اس چار دیواری کا صرف ذکر سنا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کا صرف نام سنا ہے، انہیں بھی سر آپ دعوت دیں کہ وہ مرکز کا وزٹ ضرور کریں۔ بالکل، میں اختتام پہ اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا۔ میں تمام اپنے دیکھنے اور سننے والے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جو بعد ازاں بھی اس سیشن کو دیکھیں گے اور سنیں گے، میں ہمیشہ اپنے مختلف جہاں بھی ٹریننگ کیمپس کے لیے جانا ہوتا ہے، مختلف ٹریننگ سیشنز میں جانا ہوتا ہے، تو ہر جگہ پر یہی دعوت میں دینے کی کوشش کرتا ہوں اور دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ منہاج القرآن کا وزٹ کریں، اور بالخصوص منہاج القرآن کا آ کے مرکز کا وزٹ کریں، اور اسی طرح جو منہاج یونیورسٹی لاہور ٹاؤن شپ کیمپس اس کا وزٹ کریں، تو آپ یقیناً جو کچھ سوچ کے آئیں گے، آپ وزٹ کرنے کے بعد خود آپ اپنے آپ کو یہ جواب دیں گے کہ جتنا سوچا تھا وزٹ کرنے کے بعد ہماری سوچ وہ یقیناً بہت کم لیول پہ تھی، جو کچھ ہم سوچ رہے تھے یہ مرکز کا وزٹ کر کے، یونیورسٹی کا وزٹ کر کے ہم نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، وہ یقیناً بہت ایڈوانس دنیا ہے، بہت جدید دنیا ہے یہاں کی، اور بہت انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اس حوالے سے۔ اور بالخصوص جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث ظلہ العالی بطور مجدد پوری دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور منہاج یونیورسٹی جس حوالے سے ہمیشہ آئے دن مزید ترقیوں کی طرف اس کا سفر جاری ہے، آپ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سوچ بالکل تبدیل ہوگی، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ دنیا ہی یقیناً بہت الگ ہے۔ اور اسی طرح مرکز منہاج القرآن انٹرنیشنل پر جو بالخصوص جو 2005 میں قائم شدہ گوشہ درود ہے، یقیناً جب کوئی اس کا وزٹ کرتا ہے تو گوشہ درود کے اندر چند لمحے جو بیٹھتا ہے وہ سکون ہے وہاں پہ، جہاں 24 گھنٹے حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، تو وہاں آپ کچھ لمحے بیٹھیں گے جب آ کر، تو آپ محسوس کریں گے کہ یقیناً یہ کائنات ہی الگ ہے۔ سر میں آپ کی ساری باتیں سمیٹتا ہوں، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام احباب کا شکریہ ادا کریں، لیکن اس سے قبل پیرزادہ سید حسین اسیر شاہ صاحب ہیں اسلام آباد سے، ایک پیغام آپ کے تعارف کے حوالے سے چاہ رہے تھے کہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو میں لاسٹ میں پھر سے سر کے تعارفی کلمات کے طور پر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مرکز منہاج القرآن کے شعبہ نظامت تربیت میں پچھلے 12 سال سے بطور ڈیپوٹی ڈائریکٹر آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہیں، ایم فل آپ نے کیا ہے، اور اسی ادارے سے فراغت کے بعد اسی ادارے میں اور بالخصوص دین متین کی خدمت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور سر آپ علامہ مہتاب اظہر راجپوت صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ اس نشست کے ذریعے موقع فراہم کیا کہ ہم سارے مل کر اس تحریک کا مختصر اور جامع انداز سے ایک تعارف سن سکیں اور سمجھ سکیں، اور جتنے سامعین اور ناظرین، جتنے مرد و خواتین نے، ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے اس کو جوائن کیا ہے، میں اور جو بعد ازاں بھی اس سیشن کو سنیں گے، جو نظامت تربیت کے ہمارے ساتھیوں نے، اور بالخصوص محترم علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب ہوں، علامہ مدثر رسول نوری صاحب ہوں، دیگر جو مختلف سکالرز ہیں، ان سب کی محبتوں کا، حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ۔ اللہ پاک اس سیشن کو ہمارے لیے مزید اس کو فروٹفل بنائے، اور ہم اس سے بھی بڑھ کر اس تحریک کو سمجھنے میں، اور اس تحریک کو سمجھ کر اس کا حصہ بننے میں، اور حصہ بن کر بطور ایک ورکر اور کارکن کے اس تحریک اور مشن کے پیغام کو آگے عوام الناس تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ تحریک منہاج القرآن اور اس کی جملہ تنظیمات، تمام رفقاء و کارکنان اور عہدیداران و ذمہ داران، اللہ پاک ان سب کو سلامتی عطا فرمائے، سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے جب اس ملک میں اللہ رب العزت دین اسلام کے نظام کو نافذ فرما دے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ میں ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا کہ الحمدللہ آج کا ہمارا ایک اور بلکہ دوسرا سیشن جو اس قدر علمی اور میں سمجھتا ہوں کہ معارف کے اعتبار سے، تحریکی فکر کے اعتبار سے، وہ ہر اعتبار سے بہت زیادہ ہمارے لیے مفید رہا۔ اور یہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے، چلے میں اس حوالے سے بھی ساتھ ہی ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ جی سر۔ ایک تو اس وقت جو الحمدللہ پورے پاکستان میں منہاج القرآن کے تحت جو ایکٹیویٹیز جاری ہیں، ان میں سر فہرست جو چیز ہے وہ ایک ہے مستوی معاشرے کے قیام میں، جو تمام فورمز مل کر اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں کہ اس معاشرے کو ہم مستوی معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ خد و خال جو حضور علیہ السلام کے دور میں، آپ کی حیات طیبہ میں، جو آپ نے معاشرے کی تعمیر میں اپنی تعلیمات ارشاد فرمائی تھی، اور اپنی تعلیمات کے ذریعے جیسے آپ نے معاشرے کو تعمیر کیا، ہم اسی مستوی معاشرے کی جھلک پاکستان میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مستوی معاشرے کے قیام میں تمام فورمز، وہ ٹی ایم کیو ہو، تحریک منہاج القرآن، مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ ہو، منہاج القرآن یوتھ لیگ ہو، منہاج القرآن ویمن لیگ ہو، پاکستان عوامی تحریک ہو، منہاج القرآن علماء کونسل ہو، عوامی لائرز موومنٹ ہو، تمام فورمز مل کر مستوی معاشرے کے قیام میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اسی طرح جو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو شیخ الاسلام کے خطابات کو واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سننے کے حوالے سے ایک بہت عام ترین جو ایکٹیویٹی ہماری جاری ہے، وہ فہم دین پروجیکٹ کے حوالے سے وہ جاری و ساری ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پڑھا اور سنا بھی ہوگا کہ الحمدللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذل العالی اگلے چند ہی سالوں میں 25,000 مراکز علم کا قیام وہ عمل میں لانے جا رہے ہیں، اور تحریک اس پہ الحمدللہ اپنا کام شروع کر چکی ہے۔ 25,000 پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ مراکز علم بننے جا رہے ہیں، جہاں سے پاکستانی قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے درس و تدریس کے سلسلے کا انشاءاللہ آغاز ہوگا اور دنیا مستفید ہوگی۔ سر سوالات بہت زیادہ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پنڈی سے، کراچی سے، کشمیر، انڈیا سے اور پوری دنیا سے دوست آپ سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن چونکہ اب اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ اشفاق اویسی صاحب ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو صحت عطا کی ہے اور کافی علیل رہے ہیں اس سیشن میں۔ کل بھی ان کے لیے دعا کی گئی ہے، آج پھر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سر علامہ سید زوار بخاری صاحب ماشاءاللہ، شاہ صاحب آپ کی بھی محبتوں کا بہت شکریہ، جتنے ساتھیوں کا نام لے سکے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت سلامتی عطا فرمائے، اور جو نام رہ گئے ہیں ہم ان سے معذرت خواہ ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ ان کی محبتیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں، اور ہماری محبتیں آپ سب کے لیے ہیں، کیونکہ منہاج القرآن وہ علم، امن اور محبت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی ایک تحریک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تحریک منہاج القرآن اور تمام تنظیمات کو اللہ رب العزت سلامتی عطا فرمائے، اور بالخصوص شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور آپ کے پورے خانوادے کو اللہ رب العزت سلامتی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اور میں ناظرین سے بھی اب اجازت چاہوں گا۔ وقت آج آپ کا ہم نے بہت لیا، لیکن جس قدر ہم اس نشست کو فروٹفل بنا سکتے تھے ہم نے پوری کوشش کی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔